بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اور لیکچر کے ساتھ، لیکچر نمبر 18 کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہے بیٹا، اس کے بعد ایک اور لیکچر اور پھر ہمارے لیکچر اینڈ ہو جائیں گے اور پھر ہم اپنے پیپرز کی تیاری کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو بیٹا بکس کھول لیجئے، پیج نمبر 25، سورۃ الانفال، الدرس الثالث جیم، آیات 70، 71 اور 72 آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں آیت پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ بیٹا، یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل کہہ دیں یا فرما دیں آپ، لمن ان سے جو، فی میں، ایدیکم تمہارے ہاتھ، ایدی ید کی جمع ہے، من کا معنی سے، الاسریٰ قیدی، ان اگر، یعلم اللہ معلوم کر لے گا اللہ تعالی، فی من میں، قلوبکم تمہارے دلوں میں، قلوب قلب کی جمع، خیرن کوئی بھلائی، نیکی، یؤتکم تمہیں دے گا، یؤت مانے دے گا، کم مانے تمہیں، خیرن بہتر، اس خیر کا معنی بہتر ہے اور پہلے والا خیر کا معنی کوئی بھلائی ہے، مما اس سے جو، اخذا لیا گیا، منکم تم سے، ویغفر لکم اور بخش دے گا تمہیں، واللہ اور اللہ تعالی، غفور بخشنے والا، رحیم نہایت مہربان۔ اب ہم اس کا سلیس ترجمہ پڑھتے ہیں بیٹا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو قیدی آپ کے ہاتھ میں گرفتار ہیں، پچھلے لیکچر میں میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ کل جو ہیں وہ 1000 کافر تھے، ان میں سے 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی بنائے گئے، تو یہ ٹوٹل ہو گئے 140۔ تو باقی کتنے بچے 1000 میں سے؟ 860۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 860 قیدی تو بھاگ گئے، اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں گرفتار ہیں وہ کتنے؟ 70۔ اب ان 70 کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو 70 قیدی آپ کے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دیں کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا، کفار اور پھر ان کے دلوں میں نیکی، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو اس سے مراد یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرمانا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر یہ کافر ایمان لے آئیں، اگر یہ کافر ایمان لے آئیں اللہ تعالیٰ پر، یوم آخرت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور منصباً جو بھی ہے سب پر، اگر یہ کافر ایمان لے آئیں، یہ ایمان لے آنا جو ہے یہ نیکی ہے، ایمان لے آنا اللہ تعالیٰ پر یہی نیکی ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ ان کے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا، یعنی اگر یہ ایمان لے آئیں تو پھر کیا ہوگا؟ صاف ظاہر ہے پھر یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو مسلمان کے ساتھ تو کوئی زیادتی ہو ہی نہیں سکتی،
خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ تو کر ہی نہیں سکتا، نہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو ان سے جو مال چھن گیا ہے، مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس سے اور بہتر عطا فرمائے گا۔ جو مال چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا کرے گا، تمہیں دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب دوسری آیت دیکھیں بیٹا، وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ، وَإِن اور اگر، یریدو وہ ارادہ کریں گے، خیانت کا آپ سے خیانت کا، خیانت دھوکے کو، دغا بازی کو کہتے ہیں، فقد تو بے شک، خان اللہ انہوں نے خیانت کی اللہ کی، من قبل اس سے پہلے، فامکنا بس قبضے میں دے دیا، منہم انہیں، فامکنا منہم بس قبضے میں دے دیا انہیں، واللہ اور اللہ تعالی، علیم جاننے والا، حکیم حکمت والا ہے۔ اب اس کا سلیس ترجمہ بیٹا دیکھیے گا، اور اگر یہ لوگ آپ سے دغا کرنا چاہیں، اگر آپ سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی اللہ سے دغا کر چکے ہیں، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، اور اللہ دانا حکمت والا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی تشریح دیکھیں بیٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کافر لوگ آپ سے دغا کرنا چاہیں گے، اگر آپ سے خیانت کرنا چاہیں گے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں کر رہے ہوں گے ایسا، بلکہ یہ تو پہلے اللہ سے بھی دغا کر چکے ہیں، اللہ کی امانت میں بھی یہ خیانت کر چکے ہیں، تو اس نے اس وجہ سے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں کر دیا، آپ کی قید میں ان کو دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے ان کو اسلام کی طرف راغب کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر دیا کہ اگر یہ لوگ آپ سے دغا کرتے ہیں تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ اللہ سے بھی دغا کر چکے ہیں، اسی وجہ سے، ان کے اسی کردار کی وجہ سے کہ انہوں نے پہلے اللہ سے دغا کیا ہے، ان کو آپ کے قبضے میں کر دیا ہے، اب آپ جانیں اور یہ قیدی جانیں، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 3 دیکھیں بیٹا، یعنی آیت نمبر 72، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ یہ آیت تھوڑی سی بڑی ہے بیٹا، لیکن آسان ہے، گھبرانا نہیں ہے آپ نے۔ تو اس کا ترجمہ دیکھیں، بہت آسان ہے۔ لفظی ترجمہ، ان الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں سے۔ اب جہاد بھی کئی قسم کا ہوتا ہے، مال سے جہاد ہوتا ہے، اپنی جانوں سے جہاد ہوتا ہے، تو مالوں سے جہاد کیا، وانفسہم اور اپنی جانوں سے لڑے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین اور وہ لوگ آووا ٹھکانہ دیا یا جگہ دی، ونصروا اور مدد کی، اولئک وہی لوگ، بعضهم ان کے بعض یعنی کچھ،
اولیاء و رفیق یا دوست، بعضن بعض کے، والذین آمنو، اب یہ اور دوسرا جز، والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، ولم یہاجروا اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، مالکم تمہیں نہیں، من ولایتہم، من کا معنی سے، ولایتہم ان کی رفاقت، من شیئن کچھ شے یا کچھ سروکار، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا وہ ہجرت کریں، وَإِنْ اور اگر استنصروکم وہ مدد چاہیں تم سے، من الدین دین کے معاملے میں، فعلیکم تو تم پر لازم ہے، النصر مدد کرنا، الا مگر، علی کا معنی پر بھی ہوتا ہے یا خلاف بھی، علی قوم قوم کا معنی قوم ہے، وہ قوم، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، میثاقٌ معاہدہ ہو گیا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بما مانے جو، تعملون تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں چلیے بیٹا، جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے، ساتھ ساتھ آپ سمجھتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد وہ وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے، مال بھی قربان کیا اور اپنی جانیں بھی قربان کی، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، صاف ظاہر ہے جو ہجرت کر کے گیا ہے، مکہ چھوڑ کر مدینے گیا ہے، وہ تو اپنے ساتھ کچھ نہیں لے گیا، وہ تو خالی ہاتھ ہے، تو جو خالی ہاتھ آئے ہیں آگے مدینے میں آئے ہیں، تو مدینے میں رہنے والے ہیں وہ انصار ہیں، انصار نصرانی کی جمع ہے، یعنی مدد کرنے والا، نصرت سے ہے یہ، تو ان کے پاس تو سب کچھ ہے، تو انہوں نے ان کی مدد کی۔ ایک تو وہ ہیں جو ہجرت کر کے آ رہے ہیں، وہ خالی ہاتھ ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو ان کی مدد کر رہے ہیں، وہ انصار ہیں۔ تو اب انصار کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد بھی کی، وہ آپس میں، ہجرت کرنے والے اور جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان کی مدد کرنے والے یعنی انصار، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں۔ اچھا، اب ایک اور جز، اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، وہ ہجرت نہ کر سکے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، تو جب تک وہ لوگ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں، یعنی ان کی دوستی سے تمہیں کچھ سروکار نہیں ہے، ان سے آپ نے علیحدہ رہنا ہے، ان سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ہجرت نہیں کی، اور ہجرت کرنا اللہ کا حکم تھا، تو اللہ کا حکم انہوں نے نہیں مانا ابھی تک، تو جب تک وہ اللہ کا حکم نہیں مانیں گے ان سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ فرما رہا ہے، جب تک وہ ہجرت نہ کریں۔ اور اگر وہ تم سے اس دوران، یعنی جب تک وہ ہجرت نہ کریں، اس دوران وہ تم سے دین کے معاملات میں کچھ مدد طلب کریں تو تم کو ان کی مدد کرنی لازمی ہوگی، دین کے معاملے میں مدد کر دیں، باقی آپ کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، آگے دیکھیں، الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو، مدد نہیں کرنی چاہیے، یعنی آپ کا اور ایک اور گروہ کا آپس میں معاہدہ ہے جنگ نہ کرنے کا، اور وہ کہیں کہ ان کے ساتھ جنگ کریں، تو آپ نے اپنا معاہدہ نہیں توڑنا، ان لوگوں کے ساتھ آپ نے جنگ نہیں کرنی، یا ان لوگوں کے ساتھ آپ نے ان کی مدد نہیں کرنی جن سے آپ پہلے معاہدہ کر چکے ہیں، تو باقی معاملات میں آپ ان کی مدد کریں گے۔ ادھر آپ نے کیونکہ وعدہ کیا ہوا ہے اس لیے آپ ان کی مدد نہیں کریں گے ان کے خلاف۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ صاف ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے وہ سمندر کی تہہ میں ہی کیوں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس لیے ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو بیٹا یہ 3 آیات ہیں، ان 3 آیات کا ترجمہ اور تشریح آپ نے یاد کرنی ہے۔ آج کی میں آپ کو ڈائری لکھ دیتا ہوں، یہ آپ نے مجھے RP کر کے
سینڈ بھی کرنی ہے، میں چیک بھی کروں گا، اور آپ نے یاد بھی کر لینا ہے۔ سورۃ الانفال ترجمہ و تشریح تو یہ آپ کی ڈائری ہے، سورۃ الانفال رقم نمبر 10 آیات 70 71 72 ترجمہ و تشریح اور لرن پلس RP کرنی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔